کچھ بیان ان کا آیا جس سے مولوی خوش ہو گئے. مولویوں کی حکومت کا تو یہ حال ہے. گزشتہ دنوں اخبار میں وزیر اعظم پاکستان کا یہ بیان تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ کام ہو جائے، لیکن علماء سے مجھے ڈر لگتا ہے. یہ وزیر اعظم کا تو یہ حال ہے طاقت کا. جہاں تک میری میٹنگ کا سوال ہے، جیسا کہ میں نے کہا، سنسنی پیدا کرنے کے لیے خبریں لگانے والا دن کو بھی خوابیں دیکھتے ہیں. اگر کوئی میٹنگ ہوئی ہوتی تو جس طرح الطاف صاحب بیان دے رہے ہیں شاید یہ بھی بتا دیتے کہ میری میٹنگ ہوئی. ہاں، یہ میں ضرور کہوں گا کہ اللہ کرے کہ جو بھی ملک کو بچانے کے لیے ان نفرتوں کی دیواروں کو گرانے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کرے. ہمیں تو ملک سے محبت ہے، ہم نے اس کے بنانے میں بھی کردار ادا کیا ہے اور اس کے قائم رکھنے کے لیے بھی ہر قربانی کریں گے اور کر رہے ہیں انشاءاللہ. ہر احمدی کو دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لیڈر پیدا کرے ملک میں. جہاں تک احمدیوں پر ظلموں کا سوال ہے اور اس کے توڑ کے لیے ہماری کوششیں ہیں، تو ہم نے اپنے معاملات جو ہیں خدا تعالیٰ کے سپرد کیے ہیں. اگر ہم راز و نیاز کرتے ہیں تو اپنے پیارے رب سے، اور ہم اس یقین پر قائم ہیں کہ احمدیت کے حق میں جو اسکیم خدا تعالیٰ بنائے گا اور بنا رہا ہے اس کے سامنے تمام انسانی تدبیریں ہیچ ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ضرور جماعت احمدیہ کے حق میں پاکستان میں اور تمام اسلامی ممالک میں وہ الہی تقدیر بڑی شان سے ظاہر ہوگی، اور بخود روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گا کہ حقیقی مسلمان کون ہے اور اسلام کا درد رکھنے والا کون ہے. بس میں احمدیوں سے کہوں گا کہ خاص طور پر جو پاکستانی احمدی ہیں، چاہے وہ ملک میں رہ رہے ہیں یا ملک سے باہر ہیں، کہ ملک کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عقل دے اور ملک کی سالمیت کو جو داؤ پہ لگایا ہوا ہے اس سے ملک باہر نکلے. اسی طرح دوسرے مسلمان ممالک ہیں، عرب ممالک ہیں، ان کو بھی دعا کرنی چاہیے. وہاں کے رہنے والے ہر احمدیوں کو بھی رمضان کے ان دنوں میں خاص طور پر جو دن گزر رہے ہیں دعاؤں کی قبولیت کے دن ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے دن ہیں، کہ اللہ تعالیٰ اپنی تقدیر مبرم کے جلد نظارے ہمیں دکھائے. اب میں واپس اسی آیت کی مضمون کی طرف آتا ہوں جو میں نے تلاوت کی تھی. مسلمان کی تعریف میں یا اس میں ذرا وقت لگ گیا، لیکن یہ بیان کرنا بھی ضروری تھا. اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اس کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک تو اس کے یہ معنی ہیں کہ قرآن شریف کی ایسی تاثیر ہے کہ اگر پہاڑ پر وہ اترتا تو پہاڑ خوف خدا سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا اور زمین کے ساتھ مل جاتا. جب جمادات پر اس کی ایسی تاثیر ہے تو بڑے ہی بیوقوف وہ لوگ ہیں جو اس کی تاثیر سے فائدہ نہیں اٹھاتے. اور دوسرے اس کے یہ معنی ہیں کہ کوئی شخص محبت الہی اور رضائے الہی کو حاصل نہیں کر سکتا جب تک دو صفتیں اس میں پیدا نہ ہو جائیں. اول، تکبر کو توڑنا، جس طرح کہ کھڑا ہوا پہاڑ جس نے سر اونچا کیا ہوا ہوتا ہے گر کر زمین سے ہموار ہو جائے، اسی طرح انسان کو چاہیے کہ تمام تکبر اور بڑائی کے خیالات کو دور کرے
عاجزی اور خاکساری کو اختیار کرے، اور دوسرا یہ کہ پہلے تمام تعلقات اس کے ٹوٹ جائیں، جیسا کہ پہاڑ گر کر متصدم ہو جاتا ہے، اینٹ سے اینٹ جدا ہو جاتی ہے، ایسا ہی اس کے پہلے تعلقات جو موجب گندگی اور الہی نارضامندی تھے وہ سب تعلقات ٹوٹ جائیں، اور اب اس کی ملاقاتیں اور دوستیاں اور محبتیں اور عداوتیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رہ جائیں۔ بس یہ تکبر توڑنے کی ضرورت ہے، اور اپنے دلوں کی سطح ہموار کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر میں دوبارہ ان نام نہاد علماء کو کہوں گا، بات پھر وہیں پلٹ جاتی ہے کہ جب تک مسیح موعود کے مقابلے میں اپنے تکبر سے پرسر جو ہیں وہ نیچے نہیں کرو گے، قرآن کی اور اسلام کی اسی قسم کی تعریفیں کرتے رہو گے جو مزے کا خیز ہے۔ اب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرنا ہے تو امام وقت سے تعلق جوڑنا بھی ضروری ہے۔ پھر دیکھو مشرق و مغرب اور شمال اور جنوب میں تم کس طرح عزت کی نگاہ سے دیکھے جاؤ گے۔ تب اس پاک کلام جو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے اس کے اسرار و رموز تمہیں سمجھ آئیں گے، اس کا فہم تمہیں حاصل ہوگا، کیونکہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے بھی خدا تعالیٰ کے برگزیدہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، کہ یقیناً ایک عزت والا قرآن ہے، ایک چھپی ہوئی کتاب ہے، محفوظ کتاب ہے، کوئی اسے چھو نہیں سکتا سوائے پاک کیے ہوئے لوگوں کو۔ ان آیات میں جہاں غیر مسلموں کے لیے قرآن کریم کی عزت و عظمت کا اظہار کیا گیا ہے، ان کو بتایا گیا ہے کہ اس کی عظمت ہے، ایک ایسی کتاب ہے جو بیش بہا خزانہ ہے، جس کی تعلیم محفوظ ہے، یعنی اس کے نزول کے وقت سے یہ محفوظ چلی آ رہی ہے اور تا قیامت محفوظ رہے گی۔ لیکن فائدہ وہی اٹھائیں گے جو پاک دل ہو کر اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں گے۔ وہاں مسلمانوں کے لیے بھی اس میں نصیحت ہے کہ صرف مسلمان ہو کر اس سے فیض نہیں پایا جا سکتا جب تک پاک دل ہو کر اس پر عمل نہیں کرتے اور اس کا مکمل فہم حاصل نہیں کرتے اور اس در مکنون کو حاصل کرنے کے لیے ان مطہرین کی تلاش نہیں کرتے جن کو خدا تعالی نے اس کے فہم سے نوازا ہے یا نوازتا ہے۔ اور اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں اور خدا تعالیٰ کے وعدے کے مطابق یہ مقام آنے والے مسیح و مہدی کو ہی ملنا تھا اور ملا ہے، اور خدا تعالیٰ سے براہ راست علم پا کر آپ نے اس عظیم کتاب کے اسرار و رموز ہم پر کھولے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قرآن کے حقائق و دقائق انہی پر کھلتے ہیں جو پاک کیے گئے ہیں۔ بس ان آیات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن کے سمجھنے کے لیے ایک ایسے معلم کی ضرورت ہے جس کو خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پاک کیا ہو۔ اگر قرآن کے سیکھنے کے لیے معلم کی حاجت نہ ہوتی تو ابتدائی زمانہ میں بھی نہ ہوتی۔